نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور قربانی کے ایام قریب ہیں۔ تمام مسلمان دنیا میں جہاں پر بھی ہیں قربانی کے لیے جانوروں کا انتظام کر رہے ہیں، اور جن حضرات کی جو استطاعت ہے وہ اپنے استطاعت کے مطابق اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی، فصلی لربک وانحر، تو اس نعمت کے شکرانے کے لیے آپ اپنے رب کے سامنے نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ قربانی کے ثبوت قرآن مجید سے سورہ کوثر کی آیت وانحر سے ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قربانی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قربانی کا انتظام فرماتے تھے اور بذات خود اس کی نگرانی فرماتے تھے۔ اور یہ قربانی کا معاملہ سنت ابراہیمی ہے۔ آپ علیہ السلام سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن مجید سے ہمیں ملتا ہے، قربانی کا وجوب وہاں سے ہوا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام باپ اور بیٹے کی جو گفتگو تھی، قربانی کے اگر ہم مقاصد کو دیکھیں اور اصل وجہ کو دیکھیں تو وہ باپ بیٹے کی گفتگو تھی۔ جو باپ اپنے بیٹے سے اللہ کے حکم کی تکمیل چاہتا تھا، اور بیٹے نے اپنے والد کے سامنے اللہ کے حکم کی تکمیل کو پورا کرنے کا کہہ کر اور اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو شامل کر کے یہ ظاہر کر دیا کہ اللہ کا حکم جو بھی ہو اور اللہ کا حکم جس کو بھی ہو اس کو پورا کرنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی باپ بیٹے کے درمیان میں جو بات ہوئی، اصل قربانی کا مقصد یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، دین کے باقی احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور دین ہم سے اس وقت جو چاہتا ہے ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ میرے زندگی میں ہر وقت دین کا جو حکم مجھ پر متوجہ ہو میں اس کو پورا کرنے والا بن جاؤں، اور جو عمل سے اس وقت دین کے احکامات میں سے کوئی حکم مجھے روکتا ہو تو میں اس عمل سے رکنے والا بن جاؤں۔ باپ بیٹے کی گفتگو اصل مقصد تھی۔ پھر قربانی کا ہونا، دمبے کا، یہ اختتام گفتگو تھی، صدقہ گفتگو تھی، اور ہدیہ گفتگو تھی، اور فدیہ گفتگو تھی۔ باپ بیٹے کی جو گفتگو ہوئی اس کا فدیہ قربانی تھی، کہ جب باپ اپنے حکم پر اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا بن گیا اور بیٹا اس پر راضی کرنے والا بن گیا اور رضا کو شامل کرنے والا بن گیا، تو اللہ نے اس کا نتیجہ یہ دیا کہ دمبے کی شکل میں اللہ نے قربانی کی۔ آج پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں جانور جو ہے وہ ذبح ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو ہم جس طرح اس قربانی کے حکم کو پورا کرتے ہیں، تو اسی طرح ہم اور بھی باقی جتنے دین کے امور ہیں جن پر ہم عمل نہیں کر رہے کسی بھی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، تو ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور جو دین کا عمل احکام ہمیں نہیں معلوم ہم اس کو سیکھنے والے بن جائیں۔ اور اسی طرح قربانی کے جو احکامات ہیں ہم ان کو بھی سمجھنے والے بن جائیں، صرف رسمی نہ ہو۔ جیسے فرماتے ہیں کہ قربانی کرنے کے وقت، خریدنے کے وقت بھی اور قربانی کے کرنے کے وقت بھی صرف اللہ کی رضا کی نیت ہو، نہ دکھلاوا ہو، نہ مقابلہ ہو، نہ دنیا کی کسی اور کی چیز کی نیت ہو جس سے اس قربانی کی نیت میں دخل اندازی ہو کر یہ قربانی خراب ہو جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں
دین محمد پر کامل طور پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور ہم ان اوامر کو چھوڑ دیں جن سے ہمارے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا اور جس میں قرآن میں ممانعت ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔